بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موضوع ہے اسلاموفوبیا کہ اسلاموفوبیا کا آغاز کیسے ہوا اور کیا وجوہات تھی۔ نفرتیں مذہبوں کی بہت ایک زمانے سے چلی آ رہی تھیں، صلیبی جنگیں بھی ہوتی تھیں، غزوات بھی ہوئے، لیکن نفرت کی بنیادوں پہ نہیں ہوتی تھیں، وہ علاقے حاصل کرنے تھے یا مذہبی قوتیں بنی ہوئی تھیں۔ اگر غزوات ہوئے تو غزوات اس لیے نہیں ہوئے، اسلام اور کفر کی جنگ تھی کہ دوسروں کو تہس نہس کر دینا صرف اس بنا کے اوپر کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ علاقوں کا جھگڑا تھا، ایک نظریات کا جھگڑا تھا۔ وہ جنگیں ہوتی تھیں، صلیبی جنگیں بھی ہوئیں ایسے، لیکن وہ جب قبضہ کر لیتے تھے تو وہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ اسلاموفوبیا جو نام دیا گیا، وہ اس کا آغاز اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے سٹارٹ ہوا۔ پاکستان میں بھی ایک نفرت کا آغاز ہوا احمدیوں کے خلاف 53 میں، لیکن اس وقت کیونکہ ایک سیکولر گورنمنٹ تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ تو اس وقت انہوں نے وہ جو فساد تھا اس کو بری طرح سے کچل دیا، اور مولوی اپنی داڑھیاں منڈا کے بھاگے وہاں سے۔ پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا، کوئی پاکستان میں سب لوگ بڑی مضبوطی سے رہے، پاکستان مستحکم تھا اور ایک طاقتور پاکستان تھا کیونکہ سب لوگ اکٹھے تھے۔ اس کا آغاز 74 میں ہوا، اس وقت جب سمٹ کانفرنس ہوئی، اس کے اندر یہاں کے مولویوں نے جا کے شاہ فیصل کے کان بھرے، اور پھر اس کے بعد جا کے شاہ فیصل نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ ڈیفینیٹلی ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دنیا دار آدمی تھا، اس کو مراعات چاہیے تھی، اور انہوں نے ایک منصوبہ بندی کر کے یہ کام کیا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر مبشر حسن کہتے ہیں یہ پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اسٹوڈنٹس کو بھیجا گیا، ربوہ میں ایک جھگڑا کروایا، اور پھر اس کے بعد یہ اسمبلی میں گئے، اور اسمبلی میں جا کے میجورٹی اتھارٹی کی بنا پہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دی۔ پھر اس کے بعد قصہ چلتا رہا، ضیاء الحق نے آ کے مزید ایسی سختیاں کی اور آرڈیننس جاری کیا 84 میں۔ اب یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ تو ہو گئی، احمدی برداشت بھی کرتے رہے ہر طرح سے، اور احمدیوں نے برداشت کیا کیونکہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی فلاح کے لیے ہمیشہ وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر فوج کے اندر بھی دیکھا جائے تو فوج جنگیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جن بھی علاقوں پہ قبضے کیے گئے، پاکستان نے قبضہ کیا اور فتوحات حاصل کی، اس پہ احمدی جرنال یا احمدی بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے۔ آپ خود ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے کس جنگوں میں، جو بھی 2 جنگیں 65 کی ہو یا 71 کی ہو، احمدی جرنیل جہاں تھے وہیں فتوحات حاصل ہوئی۔ یہ بات تو ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مغرب نے اور دنیا لوگوں نے بھی دیکھا کہ نا کہ یہ لوگ نام بگاڑ رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ پھر آپ کو میں بتاؤں کہ جو افسوسناک بات ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، دکھ بھی ہوتا ہے دیکھ کے، ان کے اوپر رحم بھی آتا ہے۔ انہوں نے خود آغاز کیا جماعت احمدیہ کے بانی کی تصاویر کو بگاڑ کے سوشل میڈیا پہ گندے گندے نام ڈال کے انہوں نے کیا۔ اس کو کہتے ہیں بے حرمتی کرنا، یہ ہے اسلاموفوبیا۔ ایک آدمی مجدد ہے، مہدی ہے یا مسیح موعود ہے، یعنی کہ اس دور کا ایک نبی کا مقام ہے، اس کا آپ کی نظر میں نہ صحیح، جماعت احمدیہ کی نظر میں تو ہے، آپ اس کے نام بگاڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہی مغرب بھی دیکھتا ہے۔ پھر مغرب نے کیا کیا، آپ کو اسی طریقے سے چھیڑنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے بھی شرارت کر رہی تھی کوئی نہ کوئی، انہوں نے وہ شرارت کی اور آپ کو بگاڑا، آپ سیکھواں ہو گئے، جھنڈے جلانے لگے، بائیکاٹ کرنے لگے۔ بات یہ ہوتی ہے، آپ نے خود ان کو راستہ دکھایا کہ، اور ان کو جواب دینے والے بھی جو ان سے تھے، وہ صرف اور صرف جواب دینے والے بھی جماعت احمدیہ نہیں ان کو جواب دیے۔ آپ میں تو اتنی سخت ہی نہیں کہ آپ جواب دیتے۔ آج جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کرناٹکا جو انڈیا کی ریاست ہے، وہاں پہ نقاب کے اوپر یا اسکارف کے اوپر ایک جھگڑا شروع ہوا ہے، اور وہ جھگڑا جو ان سے ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بچی ہیں وہاں کالج جاتی ہیں نقاب پہن کے، اسکارف پہن کے، اس کے اوپر وہاں کے گنڈے ہیں، وہاں پہ لڑکے ہیں، ان کو چھیڑخانی کرتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ حجاب نہ پہنو، یہ حرکات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے، وہ نقاب پہنے یا نہ پہنے، ان کا بنیادی حق ہے، اور ان کو باقاعدہ ٹانٹ کیا جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بھی انہوں نے آپ سے سیکھی ہیں، آپ لوگوں نے ان چیزوں کا آغاز کیا، اور ایسا دوسرے لوگوں کو بھی شے ملتی ہے کہ یار ان کو تو جو مرضی آپ کہہ لیں،
ان کو چھیڑنا ہی ہے نا صرف، نہیں تو کبھی بھی کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، نہ کرسچنس کی نہ ہندوؤں کی کو اس باریکی تک جائیں۔ یہ برقعے کا انداز اسٹائل ہے، یہ ہندوستان سے نکلا ہوا اسٹائل ہے، یہ اسٹائل کو پاکستان کی طرف سے نہیں آیا ہوا، یہ ہندوستانی اسٹائل ہے، یہ اس پورے بر صغیر کا کلچر کا یہ برقع ہے۔ جو عربک جو برقع ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور یہ برقع اور طرح کا ہے۔ تو اس کو باقاعدہ جو سے ہے نا، مگر یہ وہاں کا برقع ہے، لیکن کیونکہ ان کو شے مل چکی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی گائے کے ذبح ہونے کے اوپر وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، کبھی کسی بات میں مارتے ہیں، جیسے آپ مار دیتے ہیں۔ توہین رسالت کا الزام لگایا اور اس کو ملو جی اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اس کو جلانا ضروری ہے، مارنا ضروری ہے، جیسے کہ ابھی سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، کتنا افسوسناک واقعہ ہوا۔ ابھی تک جتنے بھی واقعے ہوئے ہیں 99.9% جتنے بھی واقعات ابھی تک پاکستان میں ہوئے ہیں، تمام جھوٹے واقعات ہیں، کسی ایک کے اندر بھی سچائی نہیں۔ اگر کسی نے کیا ہے یا وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، وہ پاگل تھا، اس پہ الزام لگایا گیا اور اس کو جلا کے مار دیا۔ یہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے۔ پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ سرٹیفائڈ پاگل تھا، جس کو بھی خیبر پختونخوا میں مارا کسی بندے کو، سب لوگوں نے مجمع نے مل کے مار دیا، کوئی سوچا نہیں کہ اس کو ہم کیوں مار رہے ہیں، کوئی تحقیق تو کر لیں۔ اسی طرح سے سری لنکن کو مار دیا، ہمارے مہمان کو، بغیر کسی وجہ کی۔ یہ واقعات جو سے جتنے بھی ابھی تک ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، آپ کو اس کا کچھ سر پیر نہیں نکلتا۔ یہی وجوہات ہے آپ کی جو جیسے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کہ جی سر قلم جو ہے نا، سر تن سے جدا۔ اللہ کے رسول نے آپ کو تحمل دیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی توہین ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی۔ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ کوئی مائی کا لال دنیا کی کوئی حکومتیں ہوں، کوئی بھی ان کی توہین نہیں کر سکتی، کسی میں سکت ہی نہیں ہے اتنی۔ آپ یہ توہین کرتے ہیں جو کسی پہ الزام لگا کے اس کو مار دیتے ہیں۔ اللہ کا رسول تو امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے۔ یہ درس نہیں دیتا کہ آپ میرے متعلق کسی نے کوئی بات کی تو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ رحمت العالمین کا مطلب کیا تھا؟ ان جاہلوں کو یہ سمجھایا جائے کہ رحمت العالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ رحمت العالمین تھے دنیا کے ہر انسان کے لیے، نہ کہ مسلمانوں کے خالص تھے، ہر ایک تھے۔ کہنے میں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں وہ رحمت العالمین تھے، اور جو دل کا حال صرف خدا جانتا اور کوئی نہیں جانتا، لیکن کرتے نہیں اس کے اوپر عمل۔ کام وہی کرتے ہیں جو آج ہندو کر رہے ہیں، وہی کام آپ بھی کرتے ہیں، آپ اور طریقے سے کرتے ہیں، یہ کا نابد و ویا کا نستین کیا یہ کرتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ کام کرنا بہت آسان کام ہے، اور بدقسمتی یہ ہوئی ہے جب آپ اپنے قائد کا اور قائد کے بعد سے پہلے اللہ کے رسول کا حکم اور اللہ کا حکم پہ آپ نہیں چلیں گے تو یہ کچھ تو ہوگا آپ کے ساتھ۔ قائد نے آپ کو جو جھنڈا بنا کے دیا، آپ نے جھنڈا تبدیل کیا، اس کے اندر 2 رنگ کر دیے، وہیں سے ہی آپ نے 2 حصوں میں قوم کو تقسیم کر دیا۔ لیکن اگر قوم ایک رہتی تو آج یہ مسئلہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ چلیے وائٹ والے جو ان سے مائنورٹی ہیں اور گرین والے جو سے میجورٹی ہیں، وہ تو ایسا ایسا بھی بڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو غیر مسلم قرار دے کے وائٹ میں ڈالتے جانا ہے، وائٹ بڑا ہوتا جائے گا ایسا ایسا۔ جو سے ایک قوم بنائیں، کسی بھی طریقے سے ایک قوم بنے، تب یہ ملک چلے گا اور خوشحالی آئے گی۔ یہ 2 نمبر طریقے سے یہ وہ لوگ کرتے ہیں، مذہب کا سہارا لیتے ہیں، جن لوگوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد سے وجہ یہ ہوئی کہ مذہب کا کیوں کھیل کھیلا گیا۔ اس کے بعد جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو بھٹو صاحب نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا، لیکن اس لیے کہ اس مذہب کو بیچ میں ڈال کے ان کے پاس تھا کچھ نہیں کرنے کو، تو انہوں نے اسلام کا ایک چسکا دے دیا، اور پھر اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے پاکستان کے اندر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم اسی کھیل میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کس قسم کا نافذ ہوگا۔ نہ آپ کے پاس اسلام ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ چیت ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام تو دلوں میں ہوتا ہے، ہر انسان کے دلوں میں مذہب ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، اور اگر اسی پہ عمل کیا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ سے اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ کرے کہ اس دنیا میں امن ہو، ہندوستان میں بھی امن ہو. جو یہ لوگ شر پھیلا رہے ہیں مسلمان بچیوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، سمجھ دے. اس طریقے سے کوئی مذہب کی تعمیر نہیں ہوتی، نہ کوئی مذہب پھیلتا ہے، بلکہ ایک نفرت کا آغاز ہوتا ہے. آج اگر ہم یہ نفرتیں ہندوؤں کے ساتھ بھی کریں، ہم لوگ یہاں پاکستان میں ایسی نفرت نہیں پھیلاتے کہ ہندوؤں کو ان کے مذہبی آزادی سے روکا جائے. نقاب پہننا یا نہ پہننا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ان کو ان کی اجازت ہونی چاہیے. اگر وہ بچیاں نقاب پہن کے پردہ کر کے جاتی ہیں تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ان لوگوں کو، انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان شیطانوں کو روکیں اور ان کو باز کرائیں. یہ جو لوگ وہاں کے جو لیڈران جو بول رہے ہیں، یہ ایسی لیڈران ہیں جس طرح کے ہمارے ملک کے لیڈران ہیں جو مذہبی دہشت گرد ہیں، جو پھیلاتے ہیں. یہ سیم وہی چیز ہے، وہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہونے کا لبادہ انہوں نے اڑا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر، ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.